अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तहसील आमा और सहाफ़त के आप सभी तलबा का हम आज की इस क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। एक नई सुबह का आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से करते हैं और दुआ करते हैं कि वो हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम जो पर्चा पढ़ रहे हैं उस पर्चे का नाम है उर्दू मीडिया। उर्दू मीडिया के पर्चे में आज हम एक नए मौजू पर बात करेंगे। हम यूनिट 2 हमारा चल रहा है। इस यूनिट 2 में ख़ास तौर पर जो सबसे अहम बात आप तलबा को बतलानी है वो ये है कि इस यूनिट में जो मौज़ूआत शामिल किए गए हैं उनका मकसद आप तलबा को उर्दू मीडिया के हवाले से वो मालूमात फ़राहम की जाए, वो बुनियादी सतह की मालूमात फ़राहम की जाए जो कि आम तौर पर अगर आप ये पर्चा नहीं पढ़ते तो शायद आपके लिए जानना मुश्किल होता। अगर उर्दू सहाफ़त की अहम खुसूसियात, दौर हाजिर में उर्दू सहाफ़त कैसे काम कर रही है, क्या खूबियाँ हैं, उसके मुताल्लिक़ मैं आपको बताऊँ तो सबसे अहम नुक्ता, सबसे अहम बात वो ये है कि उर्दू सहाफ़त आज एक मुस्लिम कम्युनिटी की सहाफ़त बन चुकी है। आप इसको मनफी पहलू समझें या मुस्बित पहलू समझें, लेकिन ये बात ज़रूर ज़हन नशीन रखें कि उर्दू सहाफ़त में सिर्फ मसाइल ही नहीं है, उर्दू सहाफ़त का मुस्बित पहलू भी है, उर्दू सहाफ़त का कंट्रीब्यूशन भी है, उर्दू सहाफ़त का कौम, मुल्क और मुस्लिम कम्युनिटी की तरक्की में अहम रोल है। इस वक्त हमारे साथ शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज खान, खैरियत से आप? अस्सलाम वालेकुम सर। भाई बड़ी जोरदार आपकी एंट्री हुई है। जब आप सलाम का जवाब भी देते हैं तो बड़े धमाकेदार अंदाज में आवाजें हमें सुनाई देती हैं। हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत अच्छे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जो क्लासेस हमारी लाइव मिस हो हुई हैं आपकी, उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़रूर देखें। जी सर, बिल्कुल। अजीज तालिब इल्मों, आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी शहबाज? नहीं सर, नहीं देख पाया। उसमें क्या है ना कि घर में थोड़ी शादी का माहौल चल रहा है, थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। जी, बैलेंस कीजिएगा कि आपका तालीमी नुकसान भी ना हो और घर में आपको जो कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं आप उन जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकें और काम काज में अपना हाथ बटा सकें। जी सर, बिल्कुल। तो आज की क्लास में हम उर्दू सहाफ़त की जो खुसूसियात हैं, उर्दू सहाफ़त का जो इम्तियाज़ है, उर्दू सहाफ़त का जो डिस्टिंक्शन है, उस हवाले से बात कर रहे हैं। एक तो इसकी तारीख़ बिल्कुल सुनहरी है, इसका जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है वो एक याद रखे जाने वाली चीज़ है, पढ़ी जाने वाली चीज़ है। अब चूँकि आम तौर पर आम जो दीगर कोर्सेज़ करने वाले हैं या ख़ुद सहाफ़त का कोर्स करने वाले वो लोग उस पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं, तो आप तलबा को जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ये मज़मून, ये पेपर और इस पेपर में जो मुख्तलिफ नुकात हैं वो शामिल किए गए हैं। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए, जब हम किसी चीज़ का, अब आपके पास इतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए, आप इस चीज़ को जान लेना चाहिए कि तारीख़ जब हम पढ़ते हैं तो तारीख़ में भी अलग अलग किताबों में तारीख़ का अलग अलग वर्जन मिलता है, अलग अलग तरीके से वो बात पेश की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज होना है। आप जब अगर लिखने की बात करेंगे, लिखने का सवाल आएगा तो आप जिस किसी किताब में या जिस किसी मौलिक को पढ़े उसका आप रेफरेंस देते हुए आप लिख सकते हैं। जैसे उर्दू सहाफ़त के हवाले से कहा जाता है, मौलवी मोहम्मद बाक़र का नाम तो सब जानते हैं कि मौलवी मोहम्मद बाक़र ने आज़ादी के हासिल करने के लिए, आज़ादी के नशाने को हासिल करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दी। अब ये बात तो तय है, सब इत्तेफाक करते हैं कि उन्हें जाम शहादत नौश करना पड़ा, उन्हें अपनी जान निछावर करनी पड़ी। अब कैसे उनकी जान गई उस पर इख्तिलाफ है। बाज़ किताबों में लिखा है कि उन्हें तोप से बांध कर तोप के गोले के साथ उड़ा दिया गया, बाज़ में लिखा है कि उन्हें फांसी दी गई। लेकिन दोनों चीज़ों में भी सिर्फ तरीक़ेकार करके भी किस तरीके से उन्हें सज़ा दी गई वो इख्तिलाफ है। इसका मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं है कि मौलवी मोहम्मद बाक़र का कोई रोल ही नहीं था। मौलवी मोहम्मद बाक़र का अहम रोल था। मौलवी मोहम्मद बाक़र ने अपनी जान भी दे दी इस लड़ाई में।
تو اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. ہاں جب آپ لکھیں گے تو آپ دونوں چیزوں کو بھی بیان کر سکتے. بعض مورخین نے کہا ہے کہ مولوی محمد باقر کی شہادت ایسے ہوئی ہے, بعض نے کہا ہے کہ مولوی محمد باقر کی شہادت ایسے ہوئی ہے. کنفیوز نہیں ہونا ہے, کیونکہ یہ تاریخ میں صرف مولوی محمد باقر کی تاریخ نہیں, آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. دستور ہند کی جو اسمبلی تھی وہ تاریخ بھی آپ دیکھ لیجیے گا, تو اس میں آپ کو اس طرح کے الگ الگ ورژن ملتے ہیں. جی شہباز, آپ نے 1 بجے سے کلاس کا انفارم کیا ہے. آپ کس کے انڈر میں ہیں؟ آپ کو یہ جو ریسرچ کا کام کرنا ہے. راج مبارک سر. جی جی, تو کب سے ہے وہ؟ 11 بجے سر. اچھا چلیے ٹھیک ہے, اس کو میں ریکارڈ کر بھی چونکہ اپلوڈ کر رہا ہوں, تو آپ جب کلاس کا ٹائم ہو جائے تو آپ اس وقت جا سکتے ہیں, اور پھر بعد میں آپ اس کو جو ریکارڈڈ فارم میں جو رہے گا کنٹینٹ یوٹیوب پر, آپ اس کو وہاں پر دیکھیے گا, اور دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں اپنا رول نمبر یا نام ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کی اٹینڈنس کے لیے بھی سہولت ہو. واپس ہم ہمارے جو کلاس کے اصل موضوع ہے اس موضوع پر لوٹ آتے ہیں کہ اردو صحافت کی کیا خصوصیات ہیں. تو اردو صحافت یقیناً آج مسلم کمیونٹی کی صحافت بن چکی ہے. اردو صحافت کے بہت سارے مسلم پہلو ایسے ہیں جن کو تسلیم کیا گیا ہے, یعنی جب مسلمانوں کے مسائل, مسلمانوں سے جڑے ہوئے جو پرابلمس ہیں ان کو اسٹڈی کیا گیا, ان کا مطالعہ کیا گیا, اور پھر جب اس بات کی پلاننگ کی گئی کہ جو پرابلم مسلمان فیس کر رہے ہیں ان پرابلم کو, ایجوکیشنل پرابلم ہے, سوشل بیکورڈنس کا پرابلم ہے, اکنامک پرابلمس ہیں, امپاورمنٹ کا پرابلم ہے, ڈسکریمنیشن بھی وہ فیس کرتے ہیں وہ بھی ایک پرابلم ہے, سیاسی طور پر بالکل بے اثر ہو گئے ہیں, پولیٹیکل ایلینیشن ہو گیا ہے, اس کا بھی ایک پرابلم ہے, مختلف پرابلم ہے. تو ان سارے جو کمیونٹی کے پرابلم ہیں, اور ہم جب یہ بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی کی ترقی کے لیے میڈیا کو بھی ڈیموکریسی میں ہیلتھی رول پلے کرنا چاہیے, تو ہمیں تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا جس کو کہا جاتا ہے, انگلش میڈیا ہو, ہندی میڈیا ہو, اس میں اس ملک کی جو سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے ان کو جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا جانا چاہیے, ان کے پرابلمس کو جس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے تاکہ حکومت اس کا نوٹ لے, حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پالیسیز اور پروگرام بنائے, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. اور پھر جب سے یہ جو تعصب کی ہوا چلی ہے, یہ جو مفاد پرست عناصر, جرائم پیشہ عناصر سیاست میں آ گئے ہیں, سیاست میں جو خطریں گھٹی ہیں, جو پولیٹیکل ویلیوز ڈکریز ہوئی ہیں, اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اب جمہوریت میں رائے دہندوں سے ووٹ جو طلب کیا جا رہا ہے وہ ذات پات کی بنیادوں پر طلب کیا جا رہا ہے, وہ علاقے کی بنیادوں پر طلب کیا جا رہا ہے, وہ زبان کی بنیادوں پر طلب کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ ووٹ مذہب کی بنیاد پر بھی طلب کیا جا رہا ہے. یہ کوئی اچھا پہلو نہیں. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں, کئی زبانوں کے بولنے والے یہاں پر موجود ہیں, مختلف لوگوں کا کلچر مختلف ہے. ریاستیں ابتدا میں زبان کی بنیادوں پر تشکیل دی گئی تھی, لیکن ایک ہی زبان بولنے والے 1 سے زائد ریاستیں ہیں. اگر زبان کی بنیادوں پر اسٹیٹ فارم ہو رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندی جو کہ کئی ریاستوں میں بولی جاتی ہے اس کے باوجود وہ الگ الگ ریاستوں میں کیوں بٹے ہوئے؟ تو یہ آپ کو دیکھیں یونٹی ان ڈائیورسٹی, جو کثرت میں وحدت کا جو نمونہ ہندوستان پیش کرتا ہے, اس میں صحت مند صحافت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کہوں یا اس ملک کی دوسری سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے میرا, کہ ان کو جو مسائل درپیش ہیں اس کو مین اسٹریم میڈیا نے صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا. اس پس منظر میں اردو اخبارات کا رول بڑا اہمیت اختیار کر جاتا ہے. کیوں کہ اردو اخبارات ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ مین اسٹریم میڈیا میں نظر انداز ہو جاتے ہیں. اردو اخبارات ایسے موضوعات پر لکھتے ہیں جس کو کہ سو کالڈ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو عزیز طالب علموں, اس پس منظر میں یہ جو مثبت پہلو ہے کہ اردو صحافت یقیناً مسلم کمیونٹی کی صحافت بن چکی ہے, 100% نہیں لیکن بڑی حد تک یہ بات درست ہے کہ آج مسلمانوں کے مسائل کو, مسلمانوں کے پرابلمز کو, مسلمانوں سے جڑے ہوئے موضوعات پر اگر
کوئی صحافت سب سے زیادہ توجہ دیتی ہے تو وہ لازم بات ہے آپ مواد کا تجزیہ کر لیجیے گا، اخبارات کا تقابلی مطالعہ کر لیجیے گا، آپ اس نتیجے سے اتفاق کریں گے، آپ بھی اس نقطہ نظر سے اتفاق کریں گے کہ مسلم کمیونٹی کی میڈیا میں اگر کوئی بہتر طور پر نمائندگی کر رہا ہے تو وہ اردو میڈیا ہے، اردو اخبارات، اردو میڈیا میں اردو اخبارات۔ آپ دیکھ لیجیے گا کہ بہت سارے اردو کے ٹیلی ویژن نیوز چینلز بھی ہیں، لیکن ٹیلی ویژن نیوز چینلز کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اور اردو اخبارات کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ اردو اخبارات جو ہیں وہ ان کا اگر ہم کیسے یہ پتہ لگ رہا ہے، اونرشپ پیٹرن جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے جو مالکانہ حقوق ہیں اردو اخبارات کے، اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اردو اخبارات کے زیادہ تر جو اونرشپ ہیں، زیادہ تر جو اونرز ہیں جن کے پاس مالکانہ حقوق ہے، وہ بھی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ہم جب اردو ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے نظر دوڑاتے ہیں تو جیسے سب سے بڑا جو اردو کا ٹیلی ویژن چینل ہے News18 کا، جو کہ پہلے ETV اردو کے نام سے شروع کیا گیا تھا، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے، یا زی ٹی وی ہے، زی سلام جو اردو کا ٹیلی ویژن چینل ہے، یا آپ دیگر اردو کے ٹیلی ویژن چینل جو کہ مقبول عام ہیں، تو ان کا جب ہم ان کے مالکانہ حقوق، ان کے اونرشپ کے پیٹرن کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیٹرن، یہ اونرشپ غیر مسلموں کے پاس ہے۔ تو وہاں پر ان کی جو ادارتی پالیسی ہے وہ کچھ اور ہے، اور اردو اخبارات جو کہ جس کی اونرشپ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کی ایڈیٹوریل پالیسی مختلف ہے۔ تو یہ الگ الگ زاویے ہیں، ایک طالب علم کو ان سب سے واقف ہونا ضروری ہے، اور جتنا بہتر انداز میں وہ میڈیا کی انڈسٹری سے، پرٹیکولرلی اردو میڈیا کی انڈسٹری سے واقف ہوگا، وہ اتنا بہتر طور پر اس شعبے میں اپنا کام کر سکتا ہے، اپنے فرائض کی انجام دہی میں اسے آسانی ہو سکتی ہے، اور وہ آگے بھی ترقی کر سکتا ہے۔ عزیز طالب علم، اب جو ایک اور نقطہ آپ کو اس حوالے سے غور کرنا ہے کہ اردو اخبارات میں بھی ایسے اخبارات جن کی اونرشپ غیر مسلموں کے پاس ہے، یعنی جس کے اونرز مسلمان نہیں، ان کی ایڈیٹوریل پالیسی الگ ہے، اور ایسے اخبارات جن کی اونرشپ مسلمانوں کے پاس ہے، ان کی ایڈیٹوریل پالیسی الگ ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزنامہ راشٹریہ سہارا دیکھیے گا، راشٹریہ سہارا ایک کارپوریٹ گھرانے کی جانب سے نکالا جانے والا اخبار ہے، اس کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس میں اور کسی دوسرے اخبار میں جو کہ پیورلی کسی مسلمان فیملی کی طرف سے نکالا جاتا ہے یا جس کے مالکانہ حقوق مسلمانوں کے پاس ہے، اس کی ایڈیٹوریل پالیسی میں فرق ہوتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو مثال دوں گا تاکہ آپ کو جو اردو صحافت ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے۔ جاگرن گروپ جو ہے، ان کا ہندی کا گروپ ہے، ہندی اخبار نکلتا ہے، اس گروپ کا ہی ایک اخبار اردو میں بھی نکلتا ہے انقلاب کے نام سے۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے مالکانہ حقوق ایک ہی کمپنی کے پاس ہے، لیکن جب ہندی میں وہ اخبار شائع کر رہے ہیں تو وہاں کی ایڈیٹوریل پالیسی الگ ہے، اور جب اردو میں وہ اخبار شائع کر رہے ہیں تو وہاں پر ان کی جو ادارتی پالیسی ہے وہ الگ ہے۔ خبر وہی ہوگی، موضوع وہی ہوگا، واقعہ وہی ہوگا، لیکن ہندی میں کچھ اور لکھا ہوگا، اردو میں کچھ اور لکھا ہوگا۔ یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ جو رجحان ہے، یہ رجحان ایک بڑے حقیقت پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ اردو اخبارات کے جہاں پر بہت سارے مثبت پہلو ہیں، وہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ اردو اخبارات خبروں کو اپنے قارئین کے نقطہ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں جو ان کا ایڈیٹوریل اسٹینڈ ہوتا ہے اس میں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اردو قارئین کی پسند کیا ہے اور ہندی قارئین کی پسند کیا ہے، وہ دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ اخبارات اونرشپ ایک ہی ہے، ایک ہی گروپ کے پاس ہے، لینگویج بدلتی ہے تو ان کی ایڈیٹوریل پالیسی بدل جاتی ہے۔ اردو کا اخبار پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان مسائل کا شکار ہے، حکومت مسلمانوں کے مسائل پر توجہ نہیں دیتی، حکومت مسلمانوں کی طالبی ترقی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، حکومت مسلمانوں کی جو آبادیاں ہیں وہاں کے ان علاقوں کی ترقی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ لیکن ہندی اخبار پڑھیں گے آپ تو وہاں پر مسلمانوں کو دوسرے ہی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، مسلم کمیونٹی کو بالکل ایک جو پاپولر جو مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سے جو نظریہ پھیلا جا رہا ہے اس بیک گراؤنڈ میں ویسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اونرشپ ایک ہے، لیکن زبان بدل جاتی ہے تو پھر اس کی ایڈیٹوریل پالیسی بھی بدلتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور ایسا ہونا یا ایسا کرنا کس حد تک درست ہے۔ تو عزیز طالب علموں، ان سب سے ہٹ کر یہ جو سمجھیے کہ اردو اخبارات کو ہم مختلف زاویوں سے پڑھ سکتے ہیں۔
اردو اخبارات ہم تاریخ نقطۂ نظر سے کیا کنٹریبیوشن ہے اس پر پڑھ سکتے ہیں. موجودہ دور میں اردو اخبارات کیسے مسلم کمیونٹی کے اخبارات بن گئے ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. اردو اخبارات کو اب جو مسائل ہیں اس سے سامنا کرنے کے لیے وہ کیا کریں. جیسے کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اردو اخبارات کو کوئی خریدتا نہیں, اردو اخبارات کا جو خبریں پیش کرنے کا انداز ہے اس میں سنسنی خیز مواد زیادہ ہوتا ہے, مبالغہ آرائی ہوتی ہے, یلو جرنلزم کی تصویر ہوتی ہے. لیکن اسی اردو اخبار کے آن لائن ایڈیشن کو, جہاں بہت سارے اخبارات آپ فری میں پڑھ سکتے ہیں آن لائن ایڈیشن سے, لیکن انقلاب اردو کا ایسا اخبار ہے اس کا اگر آپ آن لائن ایڈیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو باضابطہ طور پر ادائیگی کرنی ہوگی, 6 ماہی 6 ماہی یا سالانہ فیس ادا کرنی ہوگی, جس کے بعد آپ کو اس ویب سائٹ تک, اس اخبار کی جو انٹرنیٹ پر جو اس کی جو موجودگی ہے اس تک آپ کی رسائی حاصل ہو سکتی ہے. یعنی اچھا, اس سبسکرپشن کی فیس کی شرط کے باوجود جو بہت سارے لوگ ہیں جو فیس ادا کر رہے ہیں, آن لائن سبسکرپشن لے رہے ہیں اور پھر اخبار کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اس پس منظر میں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اردو اخبارات کے قارئین اگر مواد اچھا ہو, اگر پروفیشنل انداز میں وہ چیز ان کو پیش کی جائے تو اس کو پیسے دے کر بھی وہ خریدنے کے لیے تیار ہیں. اور روزنامہ انقلاب کے ای ایڈیشن کو جس طریقے سے پیڈ فارمیٹ میں رکھا گیا ہے یا پیڈ فارمیٹ میں جیسے پیش کیا گیا وہ اس بات کا ثبوت ہے. کیا اردو صحافت واقعی ایسے ایشوز ہائی لائٹ کر رہی ہے جو مینسٹری میڈیا نہیں کر رہا ہے؟ یہ بات بھی آپ طلبہ میرے حساب سے آپ لوگوں بہت سارے لوگوں کو اب پروجیکٹ بھی کرنا ہے, تو اس پروجیکٹ کے لیے بھی آپ ایسے موضوعات ایسے ٹاپکس لے سکتے ہیں جہاں پر آپ تقابلی تجزیہ کر سکیں, جہاں پر آپ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے انگریزی میڈیا یا انگریزی اخبارات ہیں, انگریزی اخبارات کے 20 25 صفحات ہیں, اس صفحات پر اگر ایک صفحے پر اگر اندازاً 50 نیوز آئٹم شائع ہو رہے ہیں, اور پھر اردو اخبارات کے صفحات ہیں اس کے صفحات 8 کالم ہے. لازم بات ہے آج کل جو یونیفارمٹی آ گئی ہے کہ ہر اخبار میں جو کالمس ہوتے ہیں وہ 8 کالم ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود کتنے ایسے انگریزی کے اخبارات ہیں جو اپنے کالمس میں اپنے اخبارات کے صفحات پر مسلمانوں سے جڑے ہوئے موضوعات پر خبریں کرتے ہیں. مسلمانوں سے جڑے موضوعات پر جو بھی خبریں ہوتی ہیں, رپورٹ ہوتی ہے, وہ کس حد تک حقیقت کی ترجمانی کرتی ہے. یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر تحقیق کی جانی چاہیے. تحقیق کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو آپ لوگوں کو پروجیکٹ رپورٹ کرنا ہے, کمیونیکیشن ریسرچ کا جو پریکٹیکل کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ ایسا موضوع لیجیے گا جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے ہینڈل کر سکیں. جیسے میں آپ کو ہمارے جو بچے مجھے الاٹ کیے گئے ہیں ان کو لی جانے والی کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو جب آپ موضوع کا انتخاب کریں گے تو موضوع آپ کا ایسا ہو, پہلی آپ کی جو پریورٹی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ آسان سا موضوع لیں. آسان سے مراد جس پر مواد آسانی سے ملے. لینے کو تو آپ بہت اچھا موضوع لے سکتے ہیں تحقیقی حوالے سے, یورپ کے اردو اخبارات, لیکن ان اخبارات تک آپ کی رسائی ریچ کیسے ہوگی, کیسے آپ اس کا انالیسس کریں گے, وہ اہمیت اختیار کرنا ہے. تو ٹاپک ایسا لیجیے گا, آپ ہیں فی الوقت فرض کر لیجیے کہ بہار میں, اور آپ ٹاپک لے رہے ہیں کہ ہندوستان سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کا, ہندوستان کی 2 ریاستوں سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کا تجزیہ. آپ دلی ایک اسٹیٹ لے رہے ہیں اور آپ اتر پردیش ایک اسٹیٹ لے رہے ہیں, تو یہاں پر آپ کی ریچ ہے یا نہیں ہے, یا آپ آن لائن سبھی اخبارات تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے, اس کے بعد ہی یہ چیز طے کر سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے کتنا سہولت بخش ہے یا نہیں. تو ہم یہاں پر آج کی کلاس میں اردو اخبارات کی جو خصوصیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ان خصوصیات کو ایک تو آپ اردو میڈیا کے پرچے میں پڑھ رہے ہیں, دوسرا اگر کمیونیکیشن ریسرچ کے لیے اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے بھی آپ کوئی ایسا ٹاپک لے لیتے ہیں تو آپ کے 2 کام ہو سکتے ہیں. ایک تو اس مضمون کو آپ صحیح طور پر سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کیا فیچرز ہیں اردو اخبارات کی, کیا خصوصیات ہیں, آج بھی اردو اخبارات آخر زندہ ہیں, نکل رہے ہیں, تو کیسے نکل رہے ہیں, کیا راز ہے, کیسے لوگ آج لوگ خرید رہے ہیں, آج بھی خرید رہے ہیں. بہت سارے مثال اردو اخبار خبروں کو سنسنی خیز بناتا ہے, اردو اخبار خبروں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے, اس طرح کی بہت ساری شکایت ہوتی ہے. اس کے اردو اخبار کے وسائل جو ریونیو ہے, آمدنی ہے, وہ کم ہوتا ہے, اردو اخبار میں کام کرنے والے صحافیوں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں. اس کے باوجود اگر ان 70 برسوں میں جبکہ حکومت کی سرپرستی ختم ہو گئی یا حکومت کی سرپرستی برائے نام رہ گئی, یہ نکل رہے ہیں, تو
کیسے نکل رہے ہیں. تو آپ اپنے ریسرچ کے دوران اس طرح سے ان کی اکانومی کو پڑھنے کے موضوعات سبجیکٹ لے کر آپ, ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا ریسرچ کا پروجیکٹ بھی ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ اردو میڈیا کا جو کمپلسری پیپر ہے اس میں بھی آپ کو مواد آ جائے گا, آپ کے پاس معلومات آ جائے گی کہ کیا خاص بات ہے اردو اخبارات کو, وہ کیا راز ہے جہاں سے اردو اخبارات کو آکسیجن مل رہا ہے. کہ بظاہر ملک گیر سطح پر کارپوریٹ اخبارات کی اگر ہم بات کریں تو دو ایک ہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ان سے زیادہ اخبارات ایسے ہیں جو نجی افراد, خانگی افراد کی طرف سے نکالے جاتے ہیں, لیکن ان کا کنٹینٹ اچھا ہوتا ہے, ان کے معیار کے حوالے سے لوگ مثال دیتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھیے گا کہ جب سچا کمیٹی رپورٹ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے مسلمانوں کی پسماندگی پر سچا کمیٹی رپورٹ میں بات کہی گئی تھی, رپورٹ پیش کی گئی تھی, صورتحال کو واضح کیا گیا تھا. تو اس پس منظر میں سچا کمیٹی رپورٹ میں یہ بات بھی نوٹ کی, یہ بات بھی بتلائی کہ مسلمانوں کی ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب سرکار کے ساتھ ساتھ خود این جی اوز بھی کام کریں. تو یہ جو اردو کے اخبارات ہیں یہ اپنی ذات میں کسی اداروں اور این جی او سے کم نہیں, کیوں کہ ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں جیسے کسی تعلیمی مواقع کی نشاندہی کرنا ہے, آپ دیکھ لیجیے گا کہ دیگر زبانوں کے اخبارات میں وہ خبر چھپتی ہے تو شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں جاتی. روزگار کے مواقع ہیں, کہیں پر کسی سرکاری ملازمت میں طلبہ درخواست داخل کر سکتے, تو اس طرح کی خبروں کو اردو اخبارات دیکھیے آپ جلی سرخیوں کے ساتھ, بولڈ ہیڈ لائن کے ساتھ, اچھا سا باکس بنا کے ہائی لائٹ کر کے پیش کر دیا, اس میں بھی کنٹینٹ کو جو سو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جملہ کتنی جائیدادیں ہیں, کیسے طالب علم کس ویب سائٹ پر جا کر وہ درخواست دے سکتا ہے. تو عزیز طالب علم, یہ جو مواد ہے اردو اخبارات کا, یہ جو انداز پیشکشی ہے اردو اخبارات کی, وہ ان اخبارات کو دیگر اخبارات سے ممتاز بناتی ہے. ان اخبارات کی اس رول کو واضح کرتی ہے کہ اردو اخبارات مسلم کمیونٹی کے ترقی کے لیے میڈیا, دیگر جو میڈیا ہے مین اسٹریم میڈیا, اس سے کئی گنا زیادہ ان کی خدمات ہیں. ان کا رول کئی زیادہ گنا ہے, کئی گنا زیادہ ہے ان کا رول کہ وہ مسلم کمیونٹی کو بااختیار بنانے میں, مسلم کمیونٹی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں, مسلم کمیونٹی کو حکومتی پروگراموں سے واقف کروانے کے لیے, مسلم کمیونٹی کے پرابلم کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے, مسلم کمیونٹی کے جو چیلنجز ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے وہ پیش ہوتے ہیں بنسبت. اگر آپ کنٹینٹ کا آپ جائزہ لے لیجیے, آپ کے سامنے تصویر آ جائے گی. آپ انڈین ایکسپریس اخبار لے لیجیے گا, انڈین ایکسپریس اخبار کا جب آپ کنٹینٹ دیکھیں گے کہ فرنٹ پیج پر ان کی جو نیوز شائع ہوتی ہے, اور پھر آپ کسی اردو اخبار کے فرنٹ پیج پر شائع ہونے والے کنٹینٹ کا تجزیہ کر لیجیے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اردو اخبار کیا کرتا ہے. اردو اخبار اگر کوئی تعلیمی موقع ہے, کہیں پر اسکالرشپ ہے, کہیں پر کیریئر گائیڈنس کا پروگرام ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن وہی چیز انڈین ایکسپریس میں آپ دیکھیں گے کہ ویسی ہائی لائٹ نہیں ہوگی. اقلیتوں کے لیے کوئی اسکیمات ہے, اس کو اردو اخبار زیادہ ہائی لائٹ کرے گا. اقلیتوں کے لیے کہیں پر قرضوں کا کوئی پروگرام ہے, اس کو اردو اخبار ہائی لائٹ کرے گا. انگریزی اخبارات میں بھی وہ خبر شائع ہوتی ہے, لیکن وہاں پر وہ لوگ اس طرح سے سروس کی خدمت کے جذبے سے اس چیز کو پیش نہیں کرتے جس خدمت کے جذبے سے وہی کنٹینٹ, وہی مواد, وہی خبر اردو اخبارات پیش کرتے. یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. اور اردو اخبارات میں آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ بیشتر اخبارات کیا کرتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے حوالے سے, نیشنل انٹیگریشن کے حوالے سے, مساویانہ ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے ان کا جو اپروچ ہوتا ہے وہ مسلم قوم کو اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ انہیں تعلیم کے حوالے سے آگے آنا ہے. مختلف مسائل کا سامنا کرنے کے لیے انہیں صرف سرکاری پروگراموں پر, سرکاری اسکیمات پر تکیہ نہیں کرنا ہے, ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے, بلکہ اپنے طور پر بھی انہیں کوشش کرنی ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کچھ مہینے پہلے مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والی ایک مسلم لڑکی کی کامیابی کو اخبارات نے بہت نمایاں انداز میں پیش کیا کہ وہ لڑکی کس طریقے سے MBBS میں نمایاں کامیابی حاصل کی, MD میں اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی, اسپیشلٹی کرنے کے دوران اس نے کیسے گورنمنٹ کالج سے اپنا کورس مکمل کیا, اور پھر سپر اسپیشلٹی میں جب اس کو داخلہ ملا تب بھی اردو اخبارات نے ڈاکٹر مریم, عفیفہ مریم نام کی اس لڑکی کی کہانی کو بولڈ انداز میں, باکس میں نمایاں طور پر ہائی لائٹ کیا. مقصد کیا تھا, کیوں اردو اخبارات اس طرح کا اپروچ رکھے؟ وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عفیفہ مریم کی اس کہانی سے متاثر ہو کے
اور بھی زیادہ مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے. صرف ریزرویشن کا انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ انہیں اپنے طور پر بھی جدوجہد کرنی ہے. کیوں کہ ڈاکٹر عفیفہ مریم نے اوپن کیٹیگری میں مقابلہ کیا. ڈاکٹر عفیفہ مریم نے اوپن کیٹیگری کی جو سیٹ تھی اس میں کامیابی حاصل کی اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس طرح اردو اخبارات مسلمانوں کی کامیابی کو خاص طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے جو قارئین ہیں, دوسرے جو افراد ہیں, ان کو انکریجمنٹ ہو. ایسے ہی بہت سارے سماجی مسائل, جیسے ابھی سابرمتی ندی میں عائشہ کی خودکشی کا معاملہ آیا, تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اردو اخبارات نے خاص طور پر اداریے لکھے, انگریزی اخبارات بعض اخبارات نے لکھے, لیکن اردو اخبارات نے جب اداریے اس موضوع کو لکھے تو انہوں نے مسلم کمیونٹی کو یاد دلایا کہ بطور مسلمان ان کی ذمہ داری کیا ہے. ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنانے کا کیسے کلیئر فارمولا پیش کیا تھا, قرآن کی تعلیمات کیا تھی, ان سب کے باوجود آج مسلمان کس طریقے سے جہیز کے حوالے سے, مختلف مسائل کے حوالے سے, شادیاں ایک مسئلہ بن گئی, جن کے پاس نکاح کو آسان بنا رہا ہے. تو یہ اداریہ, تو اس طریقے کا اداریہ, اس طرح کا کمیونٹی کو گائیڈ کرنے والا, اس طرح سے کمیونٹی کو آئینہ دکھانے والی یہ جرت, آئینہ دکھانے والی جو روایت ہے وہ اردو اخبارات میں ہی آپ کو ملے گی. یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈس کمیونٹی بلڈنگ ایکسرسائز, کہ وہ چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں اردو اخبارات, کہ مسلمان جو اس ملک میں تعلیمی طور پر پسماندہ ہیں وہ تعلیم کو ہتھیار کے طور پر اپنائیں, وہ تعلیم کو زیور کے طور پر اپنائیں اور ترقی کریں, سرکاری مواقع سے استفادہ کریں, خانگی شعبے میں اپنی اہمیت کو منوائیں, اور پھر اس ملک میں دستور ہند نے انہیں جو اختیارات دیے ہیں ان سارے اختیارات کو استعمال کریں. ایک جانب جہاں وہ کمیونٹی کو ترغیب دلاتے ہیں, دوسری جانب حکومت کو بھی اردو اخبارات توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اصل جو مسائل ہیں وہ مسائل کیا ہیں. مسلمان تعلیم کے میدان میں اگر پسماندہ ہیں, مسلمان تعلیم کے میدان میں اگر پیچھے ہیں, تو وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جو قائم ہوئی ہے, یہ آزادی کے بعد جو کافی طویل عرصے کے بعد یہ قائم کی گئی, تو اس کے قیام کے لیے بھی بہت ساری کمیٹیاں بیٹھی, بہت ساری رپورٹس پیش کیے گئے, اور پھر اس کے بعد گجرال کمیٹی کی سفارشات پر اردو یونیورسٹی قائم ہوئی. تو اردو یونیورسٹی کی, اگر میں اردو یونیورسٹی کو ہی ایک پیرامیٹر بناؤں تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اردو یونیورسٹی میں آپ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگ اب گریجویشن کے بالکل فائنل سیمسٹر میں آ گئے, کتنے سارے پروگرام ہمارے پاس ہوتے ہیں یونیورسٹی میں, ہر ڈپارٹمنٹ کے کچھ نہ کچھ پروگرامس ہوتے ہیں, ہر شعبہ کچھ نہ کچھ پروگرام کرتا ہے, اور اس پروگرام کا جو کوریج ہے, جتنا کوریج اردو اخبارات دیتے ہیں اتنا کوریج کوئی دوسرا اخبار نہیں دیتا. اور یہ موضوع خود آپ کے ریسرچ کے لیے ایک موضوع ہو سکتا ہے کہ شہر حیدرآباد سے شائع ہونے والے نیوز پیپر میں اردو یونیورسٹی کا کوریج, اس پر بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. کیسے ریسرچ کریں گے؟ کام بڑا آسان ہے, پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے آپ کو وہ سارے پریس نوٹ, خبریں جمع کرنی ہیں, وہ ایونٹس کی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو اخبارات میں دیکھنا ہے کہ یونیورسٹی کی جانب سے ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا. کیا پریس نوٹ جاری کیا گیا کہ ایم اے کے جو 4th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پریکٹیکل کے لیے یونیورسٹی بلایا گیا. تو اس نیوز کو پریس نوٹ کی شکل میں ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر یا پراکٹر یا جس کسی رجسٹرار کی جانب سے یہ نیوز بنائی گئی, تو یہ نیوز پبلک ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کی گئی, پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میڈیا کو بھی بھیجی گئی. تو میڈیا نے جو یونیورسٹی کی جانب سے جاری کی جانے والی خبر ہے اس خبر کو کیسے پیش کیا؟ بہت سارے انگریزی کے اخبارات ایسے ہیں انہوں نے اس خبر کو شائع نہیں کیا, بہت سارے تیلگو کے اخبارات ہیں انہوں نے اس خبر کو شائع نہیں کیا, لیکن اردو یونیورسٹی سے آنے والی خبروں کو اردو اخبارات بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں, بڑی اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہیں. تو وہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ اردو اخبارات؟ اپنی وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں جہاں پر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص کمیونٹی کو کیٹر کر رہے ہیں, جن کی ضروریات کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا. جن کی ضروریات کیا ہے؟ ملازمت کے مواقع کی نشاندہی کرنا ہے. ایسے ہی کہیں پر ابھی جیسے ریاست تلنگانہ کی جانب سے مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 20,000 ٹیچرز کی جائیدادوں پر تقررات عمل میں آئیں گے, تو اردو اخبارات اس پر خاص توجہ دیتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 10,000 پولیس ملازمین کی جو جائیدادیں ہیں ان کو پور کیا جائے گا. تو اردو اخبارات کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی خبروں کو, سیاسی خبروں کو پیچھے کر کے فرسٹ پیج پر یا لاسٹ پیج پر بالکل بولڈ ہیڈ لائن کے ساتھ شائع کرتے ہیں, تاکہ جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان پروگراموں سے استفادہ کریں,
वो उन सरकारी मुलाजिमतों के लिए अप्लाई करें, बल्कि उर्दू के ऐसे भी अखबार हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हालांकि अखबार का काम क्या है, बुनियादी तौर पर अखबार का काम खबरें पहुंचाना है। तो ये जो उर्दू अखबार का अपनी कम्युनिटी से मुराद जो उर्दू की कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उस कम्युनिटी की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा तवज्जो, यहाँ तक कि सिर्फ कोचिंग ही नहीं देते, बल्कि कई उर्दू के अखबार ऐसे हैं जो अंग्रेजी सिखाने के प्रोग्राम चलाते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई हमारी सहाफत अपनी जगह, लेकिन हमारी सहाफत का, हमारे अखबार का जो बुनियादी मकसद है वो मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट है। और मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान अंग्रेजी जबान में भी महारत हासिल करें। और इस मकसद को हासिल करने के लिए उर्दू के अखबार एज ए कम्युनिटी सर्विस, एज ए सोशल सर्विस, नौजवानों को अंग्रेजी सिखाने के प्रोग्राम भी चलाते हैं। और तो और उर्दू अखबार की जानिब से पुलिस में जब भर्ती का ऐलान आता है तो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि अखबार का काम ट्रेनिंग देना नहीं है। तो ये रोल आप देख लीजिएगा कि किसी अंग्रेजी अखबार में आपको, या बहुत सारे अंग्रेजी अखबार में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, जो क्या बताती है कि उर्दू अखबार कम्युनिटी के अखबार बन गए। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए न्यूज़पेपर उसको भी फुलफिल किया। साथ ही कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सिर्फ खबरों को पब्लिश करने तक अपने आप को महदूद नहीं रखा, ये खत्म, आगे बढ़ के उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ। उनको मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग प्रोवाइड की, उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया, सरकारी स्कीम से वो कैसा इस्तेफादा करें उसके लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए। और फिर ट्रेनिंग दी उनको कि सरकारी मुलाजिमत के हासिल करने के लिए आपको कैसे दरख्वास्त दी जानी चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि आयशा के मामले में जब मुसलमानों की शादी या मुसलमानों की शादियों में लिए जाने वाले जहेज पर सब बात करने हैं, कई उर्दू अखबार ऐसे हैं शहर हैदराबाद के जो मुसलमानों के शादी के मसले को आसान करने के लिए फ्री मैट्रिमोनियल सर्विस चलाते हैं। अखबार सियासत शहर हैदराबाद से शाया होने वाला ये अखबार क्या करता है, हर महीने दूसरे महीने में 2 वधू प्रोग्राम ये लोग शुरू करते हैं। हालांकि अखबार का काम रिश्ते तय कराना है तो वो इश्तिहार की शक्ल में लेके वहां तक खामोश बैठ सकते थे, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अखबार क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर लड़के वाले भी रुजू हो सकते हैं, जहां पर लड़कियां वाले भी रुजू हो सकते हैं, और ये सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों अखबार ये प्रोवाइड कर रहा है? अखबार ने इस चीज को महसूस किया कि मुस्लिम कम्युनिटी में शादियों का तय होना एक मसला बन गया, तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म यूज किया, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर को यूज किया, उन्होंने मुख्तलिफ एनजीओ के साथ मिलकर इस तरह के प्रोग्राम बनाए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आसान हो। अगर वो तालीम के मैदान में पीछे हो तो उन्हें तालीमी मौक़ों से आगाह किया गया, अवेयरनेस के प्रोग्राम लगाए गए, कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम लगाए गए। अगर मुसलमानों का सोशल मसला है, शादियों के हवाले से मसला है, तो उसके लिए भी उन्होंने जो सर्विसेज प्रोवाइड की। स्कॉलरशिप के हवाले से आमतौर पर मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं तालीम से, फीस ज्यादा है उस मौजू पर या उस मसले का सामना करते हैं। तो उर्दू अखबार क्या करते हैं, जहां कहीं से स्कॉलरशिप मिलने की कुछ न्यूज आती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप भी दे रही है और उन्होंने दूसरे अखबार को इश्तिहार जारी किया, उर्दू अखबार में वो इश्तिहार जारी नहीं हुआ, तो वो खामोश नहीं बैठते कि भाई हमें इश्तिहार नहीं मिला, बल्कि क्या करते हैं, दूसरे अखबार में जो इश्तिहार स्कॉलरशिप के हवाले से आया था उसकी इंफॉर्मेशन को अपने अखबार में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने तौर पर शाया करते हैं। क्यों? ताकि जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनको भी पता लगे कि वो फला ऑफिस में है, फला एनजीओ के पास एप्लीकेशन देके अपनी फीस क्या इंतजाम कर सकते हैं इस मकसद से। तो अजीज तालिब इल्मों, ये जो सोसाइटी के तय सर्विस का जो मोटो है उर्दू अखबार का, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इसके मुताल्लिक जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को, उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वाकिफ रहना जरूरी है। और फिर आप देख लीजिएगा हिंदुस्तान की आप तारीख उठा के देखिएगा कि हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े फसादात हुए हैं, उन फसादात के बाद इवन हालिया अरसे में जब तकरीबन 1 बरस पहले दिल्ली में जब फसाद हुआ था, तो उस फसाद में बहुत सारे मुसलमानों की जानों को, माल को, दुकानात को, मकानात को, गाड़ियों को नुकसान हुआ। तो अखबार का काम क्या है, इसकी रिपोर्टिंग कर लेना है। लेकिन शहर हैदराबाद के उर्दू अखबार ने क्या किया, अपने तौर पर लोगों से पैसे कलेक्ट किए, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, और फिर दिल्ली दंगों में जो लोग मुतासिर हुए थे
उनको रिलीफ दी, छोटे कारोबार करने वालों को पैसे प्रोवाइड किए, जिनकी दुकानात जला दी गई थी उनकी दुकानात को दोबारा खोलने बनाने में उनको मदद किया, जो स्कूल के बच्चे जिनके किताबें चली गई थी, जिनको नुकसान हो गया था, उनको हेल्प की ताकि वो अपने तालीम के सिलसिले को जोड़ सकें। मामूली कारोबार करने वालों के लिए उनका जो नुकसान हुआ था उनको पैसे प्रोवाइड किए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके। तो ये वो सर्विस है। तो सिर्फ दिल्ली राइट्स की बात नहीं कर रहा मैं, आप गुजरात में जब दंगे हुए थे उस वक्त भी उर्दू अखबारात ने करोड़ों रुपए की रिलीफ वहां तक उन लोगों तक पहुंचाई। कश्मीर में जब नेचुरल क्लाइमेटी आई, जलजला आया था, तो उस वक्त भी उर्दू अखबारात ने कश्मीरियों की मदद के लिए अपनी तरफ से रिलीफ का ऐलान किया था, रिलीफ फंड कायम किया और फिर उसके जरिए से वहां पर वो रिलीफ एक्टिविटीज लिए। भागलपुर का फसाद हो, मुंबई का फसाद हो, जहां भी मसाइल दरपेश थे मुसलमानों को, उन मसाइल का सामना करने के लिए, जहां भी राइट्स के बाद मुसलमानों को दोबारा अपनी मदद आप करने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उर्दू अखबारात ने अपनी जानिब से रिलीफ फंड का ऐलान किया, लोगों से चंदा जमा किया, स्कूल्स खोले, लोगों के लिए जो प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो गया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रोवाइड किया, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की। क्या उर्दू अखबारात ने सिर्फ मुसलमानों के लिए रिलीफ का काम किया? जी नहीं। उर्दू अखबारात की तारीख में आप ये भी देखेंगे जब आप तारीख पढ़ेंगे कि उर्दू अखबारात ने कई ऐसे काम गैर मुस्लिमों के लिए भी किए हैं। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब की आईना होती है उर्दू जबान, उर्दू सहाफत भी गंगा जमनी तहजीब की आईनेदार है। तो ये वो खुसूसियत है। यकीनन हमारा जो पेपर पढ़ने के दौरान या जर्नलिज्म के दौरान हमारा बड़ा फोकस उर्दू मीडिया से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को हम पढ़ते हैं। अजीज तालिब इल्म, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जो जख्म, जो दर्द, जो तकलीफ है, आप उसी की बात करते हैं ना। डॉक्टर के सामने जाके आप ये नहीं बोलते डॉक्टर साहब मेरी पूरी बॉडी हेल्थी है, बल्कि आप ये बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है। मतलब पूरी बॉडी हेल्दी है उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, जख्म है, उसकी आप बात करेंगे। तो ऐसे ही हम जब सहाफत का मुतालिया करते हैं या पढ़ाते हैं आपको, तो आपको बताते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उर्दू सहाफत प्रॉब्लमेटिक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको उन मसाइल से भी आगाही हो और फिर उन मसाइल को हम फोकस करेंगे तो हो सकता है उन मसाइल से भी हम बात। जैसे उर्दू अखबारात में एक जो मसला बताया था कि इसमें ज्यादातर खबरें मुसलमानों से जुड़ी हुई होती है, तो उसकी वजह भी बताया मैं आपको कि अंग्रेजी अखबारात मुसलमानों से जुड़ी हुई या दीगर जबानों की जो अखबारात है मुसलमानों से जुड़ी हुई खबरों को उतना कवरेज नहीं देते, इस वजह से भी उर्दू अखबारात ज्यादा इस तरह की खबरों को कवरेज देते हैं। तो अपनी आज की इस क्लास को मैं यहीं पर इस उम्मीद के साथ रोकता हूँ, ख़त्म करता हूँ कि आज की क्लास में हमने उर्दू सहाफ़त की जिन खुसूसियात के हवाले से बात की, उर्दू सहाफ़त का कंट्रीब्यूशन के हवाले से हमने जो बात की वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास के बाद भी इस क्लास से जुड़े हुए किसी टॉपिक पर डाउट हो, सवाल हो, तो आप अपना सवाल अभी भी कर सकते हैं क्लास के दौरान। बाद में जब यह रिकॉर्डेड लेसन आपको यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा तो वहां पर भी आप इस लेसन को देख सकते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब आप यूट्यूब पर भी इस लेसन को देख रहे हैं तो वहां पर कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम या रोल नंबर जरूर एंट्री कीजिएगा, ताकि मुझे इस बात का आइडिया हो जाए कि आप लोग अगर लाइव क्लास में किसी वजह से नहीं आ सके तो रिकॉर्डेड क्लास से आप जरूर इस्तेफादा करें। तो क्लास खत्म होने के बाद सर हम सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप है जिस पर आप अपना सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम जहां पर कि हम क्लास का लिंक आपके साथ शेयर करते हैं वहां पर भी आप अपना सवाल कर सकते हैं। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अपनी बात को मैं यहीं पर रोकता हूं, अगर आप में से किसी का सवाल हो तो बताइए। चलिए, मेरे हिसाब से जब भी आपको सवाल हो तो आप ज़रूर अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब भी क्लास हो उस क्लास में आप सभी इस लिंक को अपने साथियों के साथ भी शेयर करते हुए सबको शरीक होने की दावत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।